اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ اس آیت کریمہ کا مقصود یہ عقائد کے لحاظ سے توحید، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ، جتنے بھی عقائد ہیں ان تمام عقائد پر کاربند رہو اور آپس میں ان کو لے کر جھگڑا مت کرو۔ مگر دور حاضر میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلے یا کسی نہ کسی معاملے کو لے کر آپس میں تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ نے قرآن و حدیث کو لے کر اپنے آپ کو سچ ثابت کیا ہوا ہے، اور اس طرح یہ جانچنا، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ان سب میں حق پر کون ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان تمام میں سے جو بھی حق پر ہو اس کو سمجھنے اور پرکھنے کی ایک کسوٹی ہے۔ بس انسان کو اگر وہ کسوٹی سمجھ میں آ جائے، اس کسوٹی کا ادراک ہو جائے تو تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، جتنے بھی مسالک اور جتنے بھی گروہ بنے ہیں، ان تمام نے جس بنیاد پر آپس میں تفرقہ پیدا کیا ہے، اس کی اہم وجہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کو لے کر اس کے صحیح تراجم کو سمجھنے کی بجائے ان کے اصل مدعا کو پرکھنے کی بجائے اپنی طرف سے کوئی مطلب یا مقصد نکال لینا، یہ وجہ بنی ہے، یہی بنیاد بنی ہے تفرقہ بازی کی۔ جیسے کہ پچھلی ایک دو ویڈیوز میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا ہوا تھا میں نے، اس میں حوالہ تھا کہ ان للقرآن ظاہراً و باطناً و حدا مطلعا، کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ایک مقام نہایت ترقی کا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو جو جس انداز سے سمجھنا چاہے، جو جس طرف لے کر جانا چاہے، اس کو لے کے جا سکتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے مطالب کو پانے کے لیے حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، اور یہ جو بصیرت ہے یہ حقیقت میں دلوں کا نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس کے بغیر کسی نے بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی تو اپنی کم ذہنی اور بے عقلی کی بنا پر وہ قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر لیتا ہے، یا اگر غلط بھی نہ کہا جائے تو وہ اس کو اپنے درجے کے لحاظ سے سمجھ کر لوگوں کو سمجھانے اور ان کو قائل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر ہے، اور یہ فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ جیسا کہ دہلمی کی حدیث ہے، الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔
اب دیکھیں ذہن کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے، اگر ہم 3 اشخاص کو لے لیں، ایک وہ ہے جو دین اسلام میں پرائمری لیول پر ہے اور اس نے دین اسلام کی ابتدائی معاملات کو پڑھا اور سمجھا ہے، اگر فقر کا مطلب اس سے پوچھ لیا جائے، اور ایک وہ شخص ہے جو قرآن پاک اور دین اسلام کی سمجھ کے لحاظ سے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، دوسرے درجے پر ہے، یعنی اس نے یوں ہم تصور کر لیتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس کا ہے، اس نے 8ویں کلاس یا 8th کلاس جو ہے وہ اس نے پڑھی ہے، تو وہ فقر کا کیا مطلب لے گا۔ اور تیسرا ایک ایسا شخص ہے جو دنیاوی لحاظ سے PhD ہے اور اسی طرح حکمت و معرفت اور بصیرت کے لحاظ سے وہ PhD ہے، جس نے بصیرتوں اور رحمتوں کا کورس اس شکل میں کیا ہے کہ اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی صحبت میں اسے اللہ تبارک و تعالی نے دانش مندی عطا کی ہو۔ تو اگر اس سے، ان تینوں سے اگر فقر کا مطلب معلوم کیا جائے تو وہ یہ تینوں اپنی اپنی ذہن اور سوچ کے مطابق اس کا جواب دیں گے۔ پہلا شخص کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ فقر کا کیا مطلب ہے، تو فقر حقیقت میں فقیری کو کہتے ہیں، تو وہ جو پرائمری کلاس کا بندہ ہے، جو ابتدائی کلاس کا بندہ ہے، وہ کہے گا کہ فقر جو ہے فقیر کو کہتے ہیں اور فقیر بھیک مانگنے والے کو کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ اس نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، اس نے یہ غلط نہیں کہا، کیونکہ فقیر بھیک مانگنے والے ہی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر پرائمری کلاس سے ہٹ کر مڈل کلاس یا ثانوی درجے کے بندے کو اگر بلا لیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ فقر کا کیا مطلب ہے،